بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام بائی دا وے ایک قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے، اونٹ بندھا ہوا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دی۔ اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے، ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے۔ اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی۔ محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو کہاں ہے۔ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو، اسے اذیت دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا، جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی، تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے۔ فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی، اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کر دو۔ یعنی یہ انداز تھا ان لوگوں، جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، جانوروں کے حقوق میرے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو۔ ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے، یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے۔ پتہ نہ کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی، تو خیر مرغوں نے اذانیں پڑھنی چھوڑ دی۔ تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں، درد کی بات، یہ اذیت کی بات۔ یعنی وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، وہ دیش بھی کو دیش ہے۔ ہم جا کے بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی۔ کچھ جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے۔ ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گدا ریڑھی پہ دفعہ سبزی بیچتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کنو بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اوپر گدھے کو بھی کھڑا کیا ہوا، اس لیے کہ اب وہ اسی کے اوپر سارا دن رکھیں گے اس کو، اور شام تک جب تک بکے گا نہیں اس بیچارے کی خلاصی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ، کرسی نہ بناؤ۔ دو صحابہ بیٹھے تھے گھوڑے کے اوپر، ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں جو نئی کار خریدتا ہے نا، تو اس کا بھی کوئی واقف مل جائے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، چونکہ روڈ تو اس نے الاٹ کرایا نا اپنے نام۔ تو میرے جیسا آدمی کئی دفعہ پیچھے ہو بھی نا، تو ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا کہ زور سے ذرا ہارن دی، تو میں نے کہا یار اس کے پاس نئی دولت آئی ہے تو مطلب اس کو ہارن نہ دے، پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا۔ یہ ارج نہیں، اب یہ کھڑا ہے تو کھڑا، یہ اس کو لوگ چودراہٹ سمجھتے ہیں، یہ چودراہٹ نہیں ہوتی، اس سے یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح چھوٹا آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے، بڑے لوگ تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دو غلاموں کو، ایک کے گھوڑے کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے، تو آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے وہیں تنبیہ فرمائی، حکم دیا، فرمایا سواریوں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، جب تک چلنا ہو اس پر بیٹھو، اور جب بات کرنی ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو، پھر بات کرو تو پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھو، کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے۔ عبداللہ بن مبارک نے کرائے پہ گھوڑا لیا تھا، کرائے پہ سواری لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو۔ اس نے کہا جی کس نے جانا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے، نہیں جانا ہے۔ طے ہو گیا، آپ نے گھوڑا اس سے لے لیا۔ جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا، کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے گا، یہ میرا خط ہے، اتنا وزن ہوتا ہے خط کا، یہ میرا خط ہے، فلاں آدمی کو دیجیے گا۔ تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس، اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے
کرنے لگے اس لیے کہ میں رحمت للعالمین نبی کا ماننے والا ہوں، میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا، میں پہلے اجازت لوں گا اس کے مالک سے، اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا ہے، دوسرا کام نہیں لینا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، اس سے سواری کا کام لیا جائے گا، اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، اس نے سواری کر لی اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے حال کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا، سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے، کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا، یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ اب جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں، یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں، مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے، ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا، ہم نے تو پیار کرنا، ہم نے تو محبت بانٹنی، ہم نے تو شفقت کرنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا، جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے۔ ریا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانا لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کی جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے، سمجھدار قدری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی۔ اس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہے ہیں۔ اور سیانے لوگ، کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو ان کو دے۔ کتنا ظلم ہے نا، انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا۔ نبی رحمت علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا ایک چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی، اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے، فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے، اس نے اس کے بچے اٹھائے، کون ہے جلدی بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں، حضور نے فرمایا اسے واپس کر دو، نہ یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے، جا وہیں رکھ کے آ جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا۔ میرے دوستو، دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے، اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا، نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی۔ بادشاہیاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں
शौक इल्म में उनकी बारगाह में पहुंचा। जब मैं गया तो कुत्ते को खाना खिला रहे। मैंने सलाम ली तो उन्होंने जवाब तो दिया पर कोई इतनी तवज्जो नहीं की मेरी तरफ। मेरे दिल में ख्याल आया मुहद्दिस हैं और कुत्ते के साथ इतना प्यार कर रहे हैं, मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो फरमाते हैं वो कुत्ते को खाना खिला के फारिग हुए तो मेरी तरफ देख के कहने लगे, अहमद बिन हम्बल, मेरे इलाके में कुत्ते नहीं रहते, कुत्ते दूसरे शहर में ज्यादा पाए जाते हैं, ये भूखा था तो इधर आ गया था। और तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस तो पता होगी, नबी पाक ने फरमाया जो किसी के साथ उम्मीद लगाए और वो आदमी उसकी उम्मीद पूरी करने पर कादिर हो फिर भी उम्मीद पूरी न करे, कयामत के दिन अल्लाह उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें पूरी नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी। उम्मीद पूरी करने पर कादिर था, मजबूर नहीं था, पर पूरी न की तो उसे कयामत के दिन सजा मिलेगी। फरमाया ये कुत्ता उम्मीद लगा के आया था मेरे घर में खाने की, अगर मैं पूरी न करता तो फिर हुजूर की उस हदीस पर अमल कैसे होता और फिर मुझे हदीसें बयान करने का मतलब क्या समझ में आता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा उस्ताद जी इजाजत दे दें। कहा किधर आए थे? कहा हुजूर जिस काम आया था ना वो मेरा बड़ा ही अच्छा हो गया, वो बड़ा शानदार हो गया, जो हदीस भी आपने बयान कर दी और सिर्फ बयान नहीं किया, आपने तो अमल करके भी दिखा दिया, आपने तो उस हदीस पर मनोवन अमल करके भी दिखा दिया। जानवर के साथ उसने सलूक करना, उसके साथ प्यार करना। कुछ जानवर मूजी होते हैं, शरीयत ने उन्हें मारने की इजाजत दी है, इजाजत दे दिया, जो जानवर तकलीफ देता है, अजियत देता है, उसे मारा जा सकता है। लेकिन जानवर के हुकूक का लिहाज करना, उस पर रहम खाना, उस पर तवज्जो देना, इन चीजों को समझते नहीं अमीर मिल्लत। और अगर मैं कहूँ बानिए पाकिस्तान तो मैं ठीक कहूँगा। बानिए आर्ड था एक उस वक्त अंग्रेजों का बड़ा, जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी भी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और कायदे आजम भी चला रहे थे। तो लॉर्ड ने कायदे आजम से कहा था कि कायदे आजम मुझे तेरी सियासत से इतना डर नहीं आता जितना जमात अली शाह के दीन से डर आता, इतना मुझे, मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, का तेरी सियासत से मैं इतना नहीं डरता जितना जमात अली शाह के दीन से डरता। इसलिए कि ये जब दीन का नाम लेके पाकिस्तान की बात करता है तो लोगों पे अदूतारी कर देता है, इसलिए मैं तेरी सियासत से ज्यादा इसके दीन से डरता हूँ। पीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब अबुल अरब भी कहा जाता। उन जमानों में अरब में गुर्बत आई तो यहाँ से हिंदुस्तान से चंदे इकट्ठे कर करके पीर जमात अली शाह साहब ले जाया करते। मदीना शरीफ में आज भी जमात मंजिल मौजूद, साहब की अपनी रिहाइश थी। मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ना मदीने में गुजर रहे थे तो बड़े बड़े मुरीद साथ थे। उस जमाने में लोग हाथों में छड़ी रखा करते, जानवर अक्सर होते थे तो छड़ियां हाथों में होती थी। तो पीर साहब गुजर रहे थे, बूढ़े आदमी थे, साथ थे, तो एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा आ गया। वो पीर साहब के करीब से गुजरने लगा तो एक मुरीद ने ना कुत्ते की टांग पे डंडा मारा, पीछे हट जा, कपड़ों को न लग जाना। तो चौंकने लगा, रोने लगा। जब भागा ना तो लोग कहते हैं हमने अजीब मंजर देखा। 100 साल के पीर जमात अली शाह साहब पगड़ी हाथ में पकड़ी और कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर, दौड़ के कुत्ते को उठा के लाए और यूं उसको सीने से लगाया। पीर साहब ना उस कुत्ते को अपनी रिहायश गाह पे ले गए, अपनी पगड़ी खोल के ना तो उसकी पट्टी की, फिर दूध का प्याला उसके आगे रखा। कुत्ते ने दूध पी लिया तो पीर जमात अली शाह साहब ने हाथ बांधे लगे, मदीने के कुत्ते भी पाक की बारगाह में मेरी शिकायत न कर देना, हुजूर की बारगाह में शिकायत न करना कि या रसूलल्लाह ये आते हाजिरी देना, हमें तकलीफ देते हैं, शिकायत न करना मुस्तफा करीम की बारगाह में, मैंने नहीं इसे कहा था, इससे भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे अजीजों, वहाँ दर्द था, वहाँ सोच था, वहाँ प्यार था, वहाँ मोहब्बत थी। लेकिन हमारे रवैये इंसानों के हक में तो क्या, जानवरों के हक में सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। हमने अपने शौक से जानवर लड़ाने शुरू कर दिए, कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, तबाही पर तबाही का माहौल हम फराहम करते जा रहे हैं। इनसे प्यार करें, इनको आसानी देने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे बाई नेचर ही कुछ परेशानियों का शिकार होते हैं, और कुरान मजीद ने जो इरशाद फरमाया ना कि कुछ लोग नफ्स की ख्वाहिश को अपना खुदा बना लेते हैं, तो वो बिला वजह भी बहुत सारी बातें करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। औरत को हुकूक दिलाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत बातें करते हैं। जो लोग यहाँ से किसी को ले जाते थे ना दुबई, धोखा दे के और ले जाते थे यूरोप में, अरब ममालिक में धोखा दे के ले जाते थे, तो वो भी कोई ख्वाब ही तो दिखाते थे कि इतने लाख तनख्वाह होगी, इतना कुछ होगा। वहां जाके पता चलता था कि जेब से भी देने पड़ेंगे कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सारे खूबसूरती के नाम पर ही धोखा देते हैं। आपको पता है कि जो आदमी किसी को लालच देता है तो किसी को लूटने के लिए उसे लालच देना बड़ा जरूरी होता है। लोग पहले लालच देते हैं फिर लूटते हैं, पहले मुकम्मल लालच देते हैं, ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी,
لوگ مکمل لالچ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں، اور اگر لالچ نہ دیں تو کوئی آدمی قابو آئے گا؟ لوگ لوٹتے ہیں لالچ دے کر۔ اچھا، اب وہ جو جس کو لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، اتنی اچھے پیغام دے رہا ہے، تم میرے دشمن ہو، تم مجھے منع کر رہے ہو۔ ہوش تب آتی ہے کہ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، نازک شیشیاں ہیں، ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی۔ نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کوئی شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے، مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، آپ خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھائی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں۔ تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دی، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی ہیں۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث،
تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو۔ کو کیا اور حق چاہیے عورت کو جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو۔ اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی، میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو کر لے قبول؟ کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا۔ فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا۔ چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں۔ ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر ساتھ سلا لیا، وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، وہ بڑی رات پڑی ہوئی، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے، ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ، جی رکھا تھا، پرسوں بھی رکھا تھا، ترسوں بھی رکھا تھا۔ فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا، سلا دیا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو، نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں، تو نبی پاک کو بتاتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا، میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں، حکم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو درداء تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق۔ اس حق کو بھی سمجھے، حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق، تو تیرا